إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کو سلام کرو۔ کہ اللہ رب العزت خود نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی خوب نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھو۔ تو درود پاک یہ کتنا فضیلت والا برکت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ، فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، کہ جو جتنا زیادہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ اور جو درود پاک نبی علیہ السلام پر پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، کہ اپنی مجالس کو محافل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے مزین کرو، کہ چند لوگ بیٹھے ہیں، کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، کہ اس میں نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے۔ تو یہ درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے نور ہوگا، کہ جو نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھا گیا قیامت کے دن انسان کے لیے ایک روشنی نور کا کام دے گا۔ درود پاک کی کس قدر فضیلت ہے، القول البدیع 3 حدیث مبارکہ کا مجموعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ہی حشاش بشاش اور خوش دیکھا، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش اور حشاش بشاش ہوں۔ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور فرمایا کہ جو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر سلام پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلام کی نازل فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اپنے امتیوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اب ان کی مرضی کے درود پاک کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، کہ جتنی زیادہ وہ رحمتیں چاہتا ہے، جتنا زیادہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا اتنی ہی اسے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، یا پڑھتا ہوں کتنا پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے پڑھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ جتنے میرے اوراد و وظائف ہیں، جتنے وظیفے کرتا ہوں ان میں سے 1/4 حصہ آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے اس میں بہتری ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر زیادتی میں بہتری ہے تو میں اپنے اوراد و وظائف میں سے نصف آدھا درود پاک پڑھ لیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتری ہے۔ عرض کیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر زیادتی میں بہتری ہے تو میں 2/3 درود پاک پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتری ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر زیادتی میں بہتری ہے تو میں سارا درود پاک ہی نہ پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے، تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کہ درود پاک کی اس قدر فضیلت ہے۔ اور اگر دعا مانگنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے کہ ایک نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے مخاطب کیا، فرمایا کہ اے نمازی تو نے جلدی کی،
کہ جب تو نے نماز پڑھی تو اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا کر۔ تو کہتے ہیں اتنے میں ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نمازی تو مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جناب صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، کہ میں جب آیا تو میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود تو دعا مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ کہ دعا کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ پہلے حمد و ثنا پھر درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور درود پاک کی کس قدر فضیلت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے، کہ کبھی نبی علیہ السلام کو کوئی ضرورت پیش آئے، آپ کی کوئی خدمت کرنی ہو تو کی جائے۔ تو کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام بھی اپنے گھر مبارک سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ ایک باغ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، میں بھی آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ کے اندر آپ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ میں رونا شروع کر دیتا ہوں، کہ میں نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اللہ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور مجھے بلایا اور پوچھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ گمان کیا شاید اللہ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، اب میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک انعام کیا، تو جس کا میں نے شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اور اس کے 10 گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ کہ اس قدر درود پاک کی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں، ایک ہی وہی مرتبہ پڑھنے سے 10 گناہ معاف، اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اب بندے کی مرضی کے درود کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، کہ جتنا زیادہ حضور پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر اتنی ہی زیادہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ ایک اعرابی آیا، اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے اس اعرابی سے فرمایا اے اعرابی کہ جب تو وہاں موجود تھا تو نے کون سا عمل کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس جگہ آسمان کے کناروں پر فرشتے تھے، کہ اس جگہ کو فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ پر درود پاک پڑھا تھا۔ اور نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے، درمیان میں آپ نہیں بیٹھتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے کہ یہ ذی مرتبہ کون شخص ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھتا، یہ ذی مرتبہ کون ہے جو حضور کے اور جناب صدیق اکبر کے درمیان آ کے بیٹھ گئے۔ تو جب وہ چلا گیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی، کہ درود پاک کی برکت سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی قدر فضیلت ہے کہ اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انسان کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھے گا
کہ ہر روز روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں. تو جس کے ساتھ قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام مصافحہ فرمائے تو پھر آقا کریم علیہ السلام یقیناً اس کی شفاعت بھی فرمائے. تو جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو اسی وقت درود پاک پڑھا جائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا گیا لیکن وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو اسی وقت درود پاک پڑھا جائے. حدیث مبارکہ رمضان میں بھی بیان کی جاتی ہے، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام ممبر پر جب آپ نے آمین کہا، دوسرے اسٹیپ پر آمین، تیسرے پر آپ نے آمین کہا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا عمل ہے ہم نے پہلے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان کو پایا روزے نہیں رکھے تو وہ تباہ و برباد ذلیل و رسوا. فرمایا میں نے کہا آمین. دوسرا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی کہ وہ بھی ذلیل و رسوا. فرمایا میں نے کہا آمین. اور تیسرا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا، ایسا شخص بھی ذلیل و رسوا ہو. تو میں نے کہا آمین. تو جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو آپ پر درود پاک پڑھا جائے. اور ویسے بھی اپنی زندگی میں یہ معمول انسان بنائے کہ روزانہ زیادہ نہیں تو ایک تسبیح روزانہ ضرور نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے. ایک وقت بنا لے، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، جب بھی نماز پڑھنے کے بعد صرف 5 منٹ لگتے ہیں ایک تسبیح کرنے کے لیے. اگر جو چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا دے تو 5 منٹ کے اندر ایک تسبیح ہو جاتی ہے. تو اگر انسان روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو درست فرما دے گا. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر میں درود پاک کو پڑھنا ہی اپنا وظیفہ بنا لوں تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے دنیا اور آخرت کے دونوں جو معاملات ہیں صبر کریں گے. تو اس قدر درود پاک کی فضیلت ہے. اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.